السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انسانیت کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کون کون سے خصوصیات عطا فرمائی، کس طرح کے امتحان میں ڈالا، اور ایک سب سے خاص چیز یہ کہ دیگر مذاہب کے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور ہم آج ان کی زندگی سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن ان کی سب سے بڑی خصوصیت تھی علم۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام چیزوں کے نام، صفات اور حقیقتیں سکھائیں۔ فرشتے بھی یہ علم نہ جان سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ عقلی، علمی اور فطری شعور ملا جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملا۔ اسی علم کی بنیاد پر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، لیکن یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت عطا فرمائی، جہاں پر باغات، جہاں پر خوشحالی اور جہاں پر طرح طرح کی نعمتیں موجود تھیں، مگر ایک درخت کے قریب جانے سے روک دیا گیا۔ یہی ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ جب امتحان شروع ہوتا ہے کسی کا تو اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ حضرت آدم اور اماں حوا درخت سے اس پھل کو کھا بیٹھے۔ پھر اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، جنت سے زمین پر بھیجا گیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے زمین پر یہ بھیجنا سزا نہیں تھا، یہ انسانیت کے لیے خلافت کا آغاز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دل سے شرمندگی ظاہر کی اور اللہ سے توبہ کیا۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور قرآن کہتا ہے کہ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھیں اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ یقیناً وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب دوسرے مذہب کے لوگ جیسے کہ عیسائی اور یہودی، عیسائیت اور یہودیت میں آدم کو پہلا انسان اور پہلا گنہگار مانا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدم کی نافرمانی سے پوری انسانیت گناہ میں پیدا ہوتی ہے، اور انسان کے گناہ کو معاف کرانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کفارہ بنا دیا گیا۔ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، اس کو ذرا غور سے سنتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی انفرادی تھی اور اللہ نے معاف کر دی۔ اسلام کہتا ہے کہ ہر انسان پاک فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ پیدائشی گنہگار نہیں ہوتا ہے، اور گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا بھی نہیں اٹھاتا۔ اسلام انسان کو امید اور معافی کا دین سکھاتا ہے، نہ کہ مستقل گناہ کے بوجھ میں ڈالتا ہے۔ ہمارے لیے سبق اس میں یہ ہے کہ علم حاصل کرنا انسان کی اصل عزت ہے۔ شیطان سے بچنا چاہیے، وہ وسوسہ ڈالے گا، اور غلطی کے بعد انا نہیں توبہ ہونی چاہیے۔ اللہ کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے۔ ہم زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں، ذمہ داری سے جئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ انسان سے خطا ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے سامنے جھک جانے والا انسان ہی اصل میں کامیاب ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حضرت ادریس علیہ السلام کی خصوصیت کا ذکر ہوگا۔ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے معجزہ اور کون سے خصوصیت عطا فرمائی، دیگر مذاہب کے لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔